میرا نام شیخ اظہر الدین ہے، میں کولکاتہ ویسٹ بنگال کا رہنے والا. مجھے پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ السلام علیکم. یہ ایک بھائی صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کہنا کیسا ہے؟ ان کے بارے میں جو ایسا کہا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اہل سنت کے مشہور امام اور مشہور مفسر امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے الفاظ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے. انہوں نے تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحہ 478 پر کہا ہے، کہتے ہیں کہ وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب ان يفرد علی رضی اللہ عنہ بان يقال علیہ السلام من دون سائر الصحابہ. کہتے ہیں کہ کتاب کو نسخ کرنے والے جو نساخ ہیں ان کے ہاں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ وہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا کرتے ہیں کہ علیہ السلام لکھتے ہیں، من دون سائر الصحابہ، دیگر صحابہ کرام کو چھوڑ کر صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام لکھتے ہیں، او کرم اللہ وجہہ یا کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں. وہذا وان کان معناه صحیحا، کہتے ہیں کہ گرچہ اس کا معنی صحیح ہے، لیکن ينبغي ان يساوى بین الصحابہ فی ذلک، لیکن مناسب یہ ہے کہ تمام صحابہ کے سلسلے میں یہ برابری کی جائے، یعنی تمام صحابہ کو ایک طرح سے ذکر کیا جائے. فإن هذا من باب التعظیم والتکریم، کیونکہ یہ تعظیم اور تکریم کے باب میں سے ہے. فالشیخان و امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم، تو شیخان یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اولا بذلک منہ، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بنسبت کہیں زیادہ اس تعظیم کے مستحق ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ تمام سے راضی ہو. تو یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ علیہ السلام کرم اللہ وجہہ خاص طور سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. گرچہ معنی صحیح ہے لیکن تمام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ان الفاظ سے اگر آپ عزت دے رہے ہیں، تعظیم دے رہے ہیں، تو شیخین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو تعظیم دی جائے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے. اور کرم اللہ وجہہ کا جو معنی ہے، بعض لوگ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جس نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی یعنی بچپن سے لے کر کبھی بھی انہوں نے کسی مورتی کی پوجا نہیں کی ہے، کسی بت کی عبادت نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو سمجھو محفوظ کر کے رکھا ہے، یعنی انہوں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے. تو یہ چیز بھی یعنی یہ مفہوم بھی صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں، بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے بت کی پوجا نہیں کی ہے. تو بہرحال کسی بھی معنی میں کوئی بھی مطلب ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بطور خاص علیہ السلام یا کرم اللہ وجہہ نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کرام کو جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ویسے علی رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. مکتب فکر کے خلاف نہیں ہوں میں، منہج کے خلاف نہیں ہوں. انہوں نے جو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اس قسم کے علماء بٹھائے ہوئے ہیں نا، جو ان کے مکتب فکر کو بدنام کر رہے ہیں، میں ان کو سنگل آؤٹ اس حوالے سے کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اوور آل نہ سمجھیے گا. جس طرح ہم علماء کو جب کنڈیم کرتے ہیں تو مراد علماء سو ہے، علماء حق کو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے. تو وہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے احادیث کے اندر کیسے تعریف کی. پاکستان لیول کے ان کے بہت بڑے ایک عالم ہیں محمد اقبال کیلانی صاحب، ان کی کئی ایک کتابیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں، حدیث پبلیکیشنز کے تھرو شائع ہوئی ہیں. یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس جی، فضائل قرآن. اس کا نمبر جو ہے نا جی وہ 21 نمبر ہے بک کا. ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے پاکستان میں ان کے پاس جس نے بنیادی ٹاپکس کے اوپر بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور پوری ایک تفصیل ہے توحید کے مسائل، طہارت کے مسائل، جنازے کے مسائل، دعا کے مسائل، روزوں کے مسائل، طلاق کے مسائل، جہنم کا بیان، قبر کا بیان. اسی میں سے ایک فضائل قرآن بھی ہے. یہ آلموسٹ 260 پیجز کے اوپر ہے یہ بک. اس کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی مانوی تحریف کر دی. اور میں تعریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں ہٹایا. یہ ہمیں تو کہتے ہیں نا جناب کہ جی ان کے اندر فلاں کا بغض ہے اور فلاں کا بغض ہے، اور خود ان کا بغض ریٹن فارم میں نظر آ رہا ہے. حدیثوں کو آدھا کر کے لکھنا،
یہ جناب اس میں جو پیج نمبر ہے اس کا 110، انشاءاللہ ہم اس کو اٹیچ بھی کر دیں گے، اس میں JPG ایڈ کر دیں گے. اس میں انہوں نے نا مسئلہ نمبر 32 کے تحت نا غدیر خم کی حدیث لکھی ہے. غدیر خم کا نام ہی نہیں ان کو ہضم ہوتا، غدیر خم کا لفظ کوئی نہیں اس میں. حدیث لکھی ہے کہ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آگاہ رہو، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو مسلم یہاں جا کے بھول گیا تھا دوسرا حصہ. اگلا الفاظ تھے دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یار یہ 1.5 لائن لکھنے سے یہ 260 صفحوں کی کتاب میں کوئی فرق پڑنا تھا؟ یہ بدنیتی بے مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس سے اگلی حدیث انہوں نے لی جو المستدرک الحاکم کے اندر ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، وہ غدیر کا خطبہ تھا. ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. یہاں بھی تم سنت کو چھوڑ دیتے نا. وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے نا دفاع میں لوگ آئے، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ اس کا چیپٹر فضائل قرآن تھا نا اس لیے قرآن پہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو جناب یہ دوسری میں سنت کیوں لے کے آئے؟ ادھر بھی سنت کو چھوڑ دیتے، قرآن پہ ہی رک جاتے. یہ کرنے سے انہوں نے میسج یہ دیا کہ جو اوپر دوسری چیز ہے نا وہ بھی سنت ہی ہوگی. سمجھ آئی آپ کو چلاکی؟ اور میں ثابت کروں گا کہ اس چلاکی میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے یہ آگے ایک اسٹوڈنٹ نے کتاب چھاپی ہے، اس نے سنت کا لفظ خود سے داخل کر دیا بریکٹ میں آدھی حدیث لکھ کے. اچھا اب نیچے اس کی تخریج انہوں نے کی ہوئی ہے، کتاب فضائل صحابہ، یعنی چیپٹر کا نام فضائل صحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث کا نمبر 6225، وہی جو 4 طرق ہیں 6225 سے 6228 تک. فضائل علی تھا، علی کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں. اور میسج کیا دیا؟ یہ ہے جناب غیر محسوس طریقے سے تحریف کرنا حدیث کے اندر. اچھا یہی سیم کام ان کے آگے آپ سمجھ لیں چھوٹے بچے بچونگڑے جو ہیں، عمران ایوب لاہوری، اس نے بھی اس طرح کی کئی کتابیں لکھی ہیں، روزوں کی کتاب، دعاؤں کی کتاب، اس نے فضائل قرآن لکھا. وہ چونکہ پورا چھاپا مارتا ہے اس کو، اس نے بھی لکھا، اور اس نے بھی سیم اسی ترتیب سے نا یہی والی 2 نمبری کی کہ آدھی حدیث لکھی، آگے وہ قرآن سنت والی پوری لکھ دی. یا تو وہ بھی آدھی لکھتے تو میں مان لیتا ان کا ایکسکیوز. اور اس کو تو میں نے آلموسٹ 2013-14 کی بات ہے، میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث پوری کیوں نہیں لکھی ہے؟ میں نے چیک کیا کہ اسے پتہ بھی ہے غدیر خم کا کہ نہیں. تو کہتا ہے جی وہ دوسری چیز بس مس ہوگی. میں نے کہا دوسری چیز ویسے ہے کیا؟ کہتا ہے جی وہی ہے نا، سنت ہی ہوگی نا. یہ استاذ العلماء کا حال ہے. اور میں نے کہا دوسری چیز اہل بیت ہے. تو نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے، فضائل علی لکھا ہوا ہے، تو تیرا دماغ نہیں کام کیا کہ فضائل علی اگر تخریج ہو رہی ہے کسی مسلم کی حدیث میں تو پہلی چیز قرآن ہے تو دوسری علی ہونا چاہیے نا. کیونکہ غدیر خم پہ حضور نے کہا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ آپ نے اثرات دیکھے، 2 کتابوں میں تعریف دکھائی، اب تیسری تو تعریف اپنے عروج پہ ہے، یعنی انہوں نے جو وہ ایک خناس قسم کا بیج بویا تھا نا اس کا رزلٹ اس کتاب کے اندر ہے. فضائل قرآن، شفیق الرحمان کاظم صاحب کی کتاب ہے یہ، اور دارالاندلس یہ ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کیا حرکت کی، یہ آپ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں، اس پہ اگر آپ آ جائیں نا تو اس کے پیج نمبر 66 پہ انہوں نے پھر وہی زید ابن ارقم سے حدیث لی، اور آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار میں تمہارے پاس ثقلین 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت. وہ تھا کتاب اور اہل بیت. اس نے خود بریکٹ ڈال کے امیج، یعنی وہ جو اقبال کیلانی صاحب نے بیج بویا تھا نا وہ ایک شجر خبیثہ بن گیا، اس کے یہ خبیث پھل بھی نکل آیا. چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے،
وہ اس کی رسی ہے، اور جس نے اس کی تابعداری کی وہ ہدایت پر رہے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور عطا گہرائیوں میں گر جائے گا. بس دوسری چیز لکھی نہیں. اور اس نے بھی نیچے تخریج اب لکھی نا. تخریج کیا کرتا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے لی؟ وہ لکھتا ہے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل علی. بکی تے مکھی ماری ہوئی ہے. میں جو کہتا ہوں نقال ہیں. کہتے تم نے آپ کو مفتیا، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، حافظ اللہ، آیت اللہ، حجت اللہ، ٹھیک ہے نا جی. تو لعنت اللہ نہیں ہم کہتے ہیں، ہم جنرل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے تحت لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ویسے بولیں گے تو وہ حالت رفع میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اچھا اس نے بھی وہی حرکت کی. اس سے اگلی حدیث یہ پتہ کیا لے کے آیا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. یا وہ دوسری چیز لکھنی اس کو یاد رہی ہے. یار یہ ایک جگہ بھولتے، دو جگہ بھولتے، تین مختلف بندے بھولے تو یہ بغض اہل بیت ہے ان کے اندر. آپ کو تو یہ کہانیاں کراتے ہیں وہ جی حضرت علی کی محبت میں غلو ہو کے فرقے گمراہ ہوں گے. تو سر وہ پوری حدیث کیا ہے؟ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں، اور یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہے. مولا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یعنی محبت میں غلو کرنے والے رافضی، جن کا آپ کو یہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے کرواتے ہیں، اور دشمنی میں غلو کرنے والے ناصبی، یعنی جو ان کے اندر خود موجود ہیں اس لیے ان کا تعارف نہیں کرواتے، اور کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے ایک گروہ تھا. نہ سر، سنن نسائی میں موجود ہے کہ خوارج ناصبی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، آپ نے اینک دوسری لگائی ہے، ہمیں تو نظر آ رہے ہیں.